دوستو یہ ہے بھارت کی وہ 5 بہادر مسلم مہلائیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان خاتونوں نے جو کارنامہ ملک کے لیے انجام دیا وہ آج تک کوئی اور نہیں کر سکا۔ بھارت کو آزادی دلانے اور اسے مضبوط بنانے میں ان مسلم عورتوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ بھارت کی آزادی کی جد و جہد میں سب سے پہلا نام آبادی بانو بیگم کا آتا ہے، جنہیں پوری دنیا بھی اماں کے نام سے جانتی ہے۔ وہ آزادی کے مشہور سپاہی مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کی والدہ تھی۔ آبادی بانو بیگم کا جنم سن 1850 میں اتر پردیش کے امروہہ ضلع میں ہوا۔ ان کے شوہر عبدالعلی خان رامپور ریاست کے اعلیٰ افسروں میں سے ایک تھے، مگر ان کی اقسمتی موت نے آبادی بانو کی زندگی پوری طرح بدل دی۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے اکیلے اپنے 5 بچوں کی پرورش کی، پھر انہیں ملک کی آزادی کے لیے سمرپت کر دیا۔ وہ پہلی بھارتی مسلم عورت تھی جنہوں نے ریاست میں کھل کر حصہ لیا اور ہندوستان کی آزادی میں اہم بھومکا نبھائی۔ 1917 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف کئی مظاہرے کیے اور 1920 میں خلافت تحریک کی رہنمائی کی۔ جب انگریز حکومت نے اینی بیسنٹ، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا، تب بھی اماں ہی وہ خاتون تھی جنہوں نے بال گنگاہدر تلک کے ساتھ مل کر آندولن کو آگے بڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، وہ آندولن کے رفتار کے بیچ بھی عبادت کا وقت ضرور نکالتی تھی۔ اکھیل بھارتی مسلم لیگ کی جو اجلاس میں ان کی گئی تقریر آج بھی سب سے اثردار اور جذباتی مانی جاتی ہے۔ مہاتما گاندھی کی موجودگی میں دی گئی اس تقریر نے انگریزی حکومت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ بھارت کی آزادی میں حصہ لینے والی مسلم عورتوں میں دوسرا نام بی بی عبدالسلام کا آتا ہے۔ ان کا جنم 1917 میں پاٹیالہ کے مشہور زمیندار عبدالمجید خان کے گھر میں ہوا تھا۔ انہیں لوگ مہاتما گاندھی کی بیٹی کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ بی بی عبدالسلام نے نہ صرف آزادی کی تحریک میں حصہ لیا بلکہ ہندو مسلم ایکتا کو مضبوط کرنے میں بھی اہم کردار نبھایا۔ ان کی کوشش سے پنجاب اور بھٹینڈا میں بھڑکتے دنگوں کی آگ ٹھنڈی ہوئی اور امن قائم ہوا۔ یہ ہے بھارت کی وہ 5 بہادر مسلم خاتون جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان عورتوں نے جو کام ملک کے لیے انجام دیا وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ بھارت کو آزادی دلانے اور اسے مضبوط بنانے میں ان مسلم مہیلاؤں کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ تیسرا نام آتا ہے بیگم حضرت محل کا، وہ خاتون جن کی بہادری آج بھی لکھنؤ کی گلیوں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ بیگم حضرت محل کا جنم 1820 میں فیض آباد میں ہوا تھا۔ وہ اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی تھی۔ جب انگریزوں نے 1855 میں ان پر اپنی حکومت ماننے کا دباؤ ڈالا تو انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، مسلمان کی غیرت کسی انگریز کی غلامی برداشت نہیں کر سکتی۔ 1856 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ پر حملہ کر نواب کو قید کر لیا، تب بیگم حضرت محل نے اپنے بیٹے قادر کے ساتھ مل کر حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور بارہ بنکی، فیض آباد، سیتاپور سمیت کئی ضلعوں میں 80,000 سپاہیوں کو لے کر بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہ آخری وقت تک انگریزوں سے لڑتے رہے۔ آج بھی لکھنؤ کی ریزیڈینسی، حضرت گنج اور کیسر باغ میں ان کی جنگ کے نشان باقی ہے۔ بھارت سرکار نے ان کے نام سے کئی ایوارڈ اور ڈاک ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی آزادی کی سپاہی بیگم انیس کدوئی کی۔ ان کا جنم 5 مئی 1906 کو بارہ بنکی ضلع میں ہوا۔ ان کے شوہر شفیع احمد کدوئی ایک مشہور سیاست دان اور کرانتی کاری تھے جو ماسوری میں ایک حملے میں شہید ہو گئے۔ پتی کی موت کے بعد انیس بیگم دلی چلی گئی اور گاندھی جی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئی۔ آزادی کے بعد انہوں نے راحت کیمپ چلا کر ہزاروں بے گھر لوگوں کی مدد کی۔ 1956 سے 1962 تک وہ راجیہ سبھا سانسد رہی۔ رفیع احمد کدوئی جو بھارت کے پہلے سنچار منتری تھے، ان کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب پانچواں نام آتا ہے بیگم نثارالنساء موہنی کا، جو مشہور کرانتی کاری جو حضرت موہنی کی بیوی تھی۔ انہوں نے بال گنگاہدر تلک کے ساتھ کئی آندولنوں کا نیترتو کیا۔ 1884 میں موہن اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ نثارالنساء 1920 کے خلافت آندولن کا اہم چہرہ بنی۔
ان کے والد سید شبیر موہنی نے بھی آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب بہشکار آندولن شروع ہوا تب نثارون نساء وہ پہلی بھارتی عورت تھی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بھارت کے پہلے سودیسی اسٹور کا ادگھاٹن کیا اور انگریزی سامان کے بہشکار کی یوجنا بنائی۔ وہ کئی سالوں تک مشہور اردو اخبار اردو محلہ کی پرکاشک بھی رہی۔ ان سب کے علاوہ بھی کچھ سی مسلم خاتونیں تھیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی اور اس کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ بھارت کی آزادی مسلمانوں کے بنا ممکن نہیں تھی۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اگر آپ بھی ایک سچے ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے فخر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے ہی اور پریرنا دائک کہانیاں ہر دین تک پہنچ سکے۔